السلام علیکم۔ میں اسد آپ کی خدمت میں ہمارے موضوع دین یعنی نظام اور اس نظام میں جو اسلام کا اپنا نظام ہے اس کے حوالے سے گفتگو جاری ساری ہے۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ کچھ طبیعت خراب رہی پچھلے دنوں، جس کی وجہ سے قدرے وقفے کے بعد پھر میں حاضر ہو سکا ہوں۔ آج جو ہے ہم یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ چند چیزیں، ایک تو یہ کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ دین کا مطلب کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ دین کا مطلب ایک نظام ہے، اور نظام جو بھی ہوگا اس کو دین کہا جائے گا، خواہ وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا نظام ہو، جیسے کہ خود ابھی آج ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف کے آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے کہا دین الملک، یعنی اس وقت جو بادشاہ کا جو نظام تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے۔ تو دین کا مطلب نظام ہے، ایک وہ نظام ہے جو انسان خود بنا لیتا ہے، اور ایک وہ نظام ہے جو اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو دیتا ہے کہ وہ اس کے مطابق جو ہے نظام زندگی چلائیں۔ اس ضمن میں جو مذہبی طبقے نے دوسری غلط فہمی پیدا کی کہ انبیاء اور رسولوں نے جو ہے کوئی بڑا نظام قائم نہیں کر سکے، اور اس میں سب سے زیادہ غلط فہمی پیدا کی گئی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ لیکن گزشتہ آپ نے جتنے بھی اپنے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دور کو ذکر کیا، اور اس دور میں ہم نے بتایا کہ کس طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں۔ وہیں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آخری دور میں جو ان کے پیروکار جو شام و فلسطین میں تھے، ان کے امتی وہ مصر کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور مصر میں پھر وہ بتدریج ایک بڑی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے حکومت قائم کرنے سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی دور ہے، جو اس وقت مصر کی 12ویں سلسلہ خاندان کی حکومت تھی، اس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو بادشاہ وہاں تھا اس کی بیٹی، اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دیا تھا، جس سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور وہ مکے کی آبادی وجود میں آئی تھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام ہی کے جو دوسرے بھائی تھے وہ اسحاق علیہ السلام، جن کی شادی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسرے بھائی جن کا نام تھا نحور۔ ہم نے پچھلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے صرف ایک بھائی ہاران کا ذکر کیا تھا، جن کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے، لیکن ان کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام تھا نحور۔ نحور کی پوتی جن کا نام تھا ربیقہ، ربیقہ سے جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور ربیقہ کے پھر سے آپ کو 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ عیسو جو ہیں وہ فلسطین سے ہجرت کر کے مکے کی طرف چلے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے اور ایک بیٹی عطا کی تھی، تو ان کی جو اکلوتی بیٹی تھی اس سے عیسو علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو ان کا قبیلہ وجود میں آیا وہ بنی ادوم کہلاتا ہے۔ جبکہ اسحاق علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، یعقوب علیہ السلام کی نسب میں جو سلسلہ چلا ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کے علاوہ آپ کے 11 بھائی اور ایک بہن تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو فلسطین میں جو آج شہر ہے جسے الخلیل یا اہل تورات اس کو حبرون کہتے ہیں، وہ مرکز بنا تھا، اور وہاں کے بادشاہ جو ہے ملک الصادق، تو ملک الصادق کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے خاندان میں وہ سلسلہ حکومت چلتی رہی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دور میں جو اس وقت حکمراں تھے
ان کی 2 بیٹیوں سے بالترتیب جو ہے یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ پہلی جو ہے بڑی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام لیا تھا۔ اس لیا سے جو ہے 6 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اور ان کی جو کنیز تھیں جن کا نام تھا زلفا، ان سے 2 بیٹے ہوئے۔ تو اس طرح پہلے مرحلے میں 8 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ پھر جو ہے لیا کے بعد آپ نے ان کی چھوٹی بہن سے جو ہے وہ شادی کی اور جن کا نام روحیل تھا۔ روحیل سے جو ہے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین۔ اور اسی طرح روحیل کی ایک خادمہ تھیں، کنیز تھیں جن کا نام حبے تھا، ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ تو ان 12 بیٹوں کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں جو پہلے جو 6 بھائی ہوئے جو لیا سے تھے، ان میں 4 جو ہیں پہلے مرحلے میں ان کی بڑی طاقت رہی اور پورے تمام بھائیوں پہ ان کا ہولڈ رہا۔ ان میں سب سے بڑے جو تھے روبیل تھے، اس کے بعد جو ہیں شمون کے بعد لاوی کے بعد یہودا، اور یہی وہ یہودا ہے جو ان کے یہاں سب سے زیادہ سازشی دماغ پایا انہوں نے، اور انہی کے نسبت جو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، جس کا ہم ابھی ذکر بھی کریں گے، کہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان بنی اسرائیل کو عزت دی تھی اور مصر کی جیسے بڑی ریاست کی حکمرانی عطا فرمائی، لیکن ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے جو حسد ہو گئی تھی، اس کے بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو یوسفی کہنے کے بجائے یہودی کہلانا پسند کروایا، اور یہودی ان کا نسب جو ہے وہ اپنے آپ کو وہی یہودا سے جوڑتے ہیں۔ ان 4 بھائیوں میں جو لاوی ہیں یہ سب سے نرم مزاج آدمی ہیں، اور یہی وہ لاوی ہیں کہ جب ان بھائیوں نے حسد کے بنیاد پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا، تو اس ڈالنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن اسی لاوی کے کہیں سمجھانے پر کہ ان کو زندہ رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ ڈال دیا جائے، تو وہ کنویں میں اس میں ڈالا گیا۔ اور یہی وہ لاوی ہیں جن کو پھر بعد میں یوسف علیہ السلام نے کرتا دے کے بھیجا تھا، جس کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام کی وہ بینائی واپس آئی تھی۔ اور پھر یہی وہ لاوی ہیں جن کے نسب میں بعد میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہوئے۔ انشاءاللہ جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آئیں گے، لیکن فی الحال جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے گھرانے کے جو ہے مختصر تعارف، اور یوسف علیہ السلام کے اس تعارف کے ساتھ ہی جو ہے اس وقت کے جو مصر کے حالات تھے، کیونکہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کی پیدائش کنعان میں ہوئی تھی، کنعان وہی ہے جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں، لیکن اسحاق علیہ السلام کے دور میں اس فلسطین کی ریاست لبنان تک پھیل گئی تھی۔ اسحاق علیہ السلام نے لبنان میں بھی دعوت پہنچائی تھی، اور وہاں کے شروع میں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا تھا، اور لبنان کے حکمراں جو ہیں وہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ نکالنے کے نتیجے میں لبنان کے علاقے میں قحط پڑی تھی، اس قحط کے نتیجے میں پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے دوبارہ دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، تو اسحاق علیہ السلام جو ہیں لبنان تشریف لے گئے۔ تو اس طرح لبنان کا بھی علاقہ جو ہے وہ دعوت اور نبوت کے اس پیغام کے ذریعے جو ہے وہ بھی اسلامی ریاست کے حصے میں آ گیا تھا۔ خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، اور آپ کے والد بھی نبی تھے، اور آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اور آپ کے پردادا ابراہیم علیہ السلام رسول تھے۔ تو نبی جو ہے اپنی کوئی شریعت لے کے نہیں آتا، بلکہ وہ رسول کا امتی اور اسی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے مزید تفصیل جو ہے، اور آگے جو یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اس پہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے بھی ولاگ میں آپ سے ملیں گے۔ اس وقت تک یہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔